آج 21 ربیع الاول 1445 ہجری موافق 7 اکتوبر 2023 عیسوی، ہفتہ دن بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ تاریخ اسلام کا 1017واں لیکچر، عنوان ہے انسانی تاریخ کا کیا سچ ہے۔ مخاطب کریں گے ڈاکٹر اقبال احمد انجینئر صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اقبال احمد انجینئر صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم غلام یزدانی صاحب موجود نہیں ہیں، مگر ان کی جگہ پہ آپ کا نام یاد رہتا ہوں جیسا جی محمد ضیاء الدین صاحب، اور مسجد عالیہ کی اس محفل کے انتظامی امور میں دلچسپی لینے والے اور سامعین حضرات، تاریخ کے تعلق سے اب تک 2 لیکچر ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، دوسرا تاریخ سچ بولتی ہے۔ اب یہ تیسرا لیکچر ہے، انسانی تاریخ کا سچ کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر موقع ملا، زندگی باقی رہی، انسانی تاریخ کی پہلی تربیت گاہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں نے اس عنوان کو اس لیے چنا کہ تاریخ اسلام کی کلاسز ہوتے ہیں یہاں پر، اور اکثر تاریخ اسلام کی بات ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات کے کئی پہلو ہیں، مگر جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ کہ خالق اور مخلوق کے رشتے کو سمجھنے کے لیے خالق کی تاریخ بھی جاننی چاہیے اور مخلوق کی تاریخ کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ پہلو ہے جس پر آج تک بھی انسانی علوم کی ترقی کے باوجود بھی، کئی مذاہب ہونے کی باوجود بھی، ابھی تک انسان کی تخلیق اور خالق کے درمیان ہمیشہ دھوکہ کھاتا رہا ہے۔ کیونکہ انسانی زندگی کا پہلا سچ تو یہی ہے جو فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے، ایک داعیہ اس میں رہتا ہے کہ وہ پہلے خود سے پوچھے کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور میرے پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، اور میرا خاتمہ ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ انسانی فطرت میں رکھ دیا گیا۔ مذاہب جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، وہ ایک ہی مذہب تھا، اسلام اور ایمان، اللہ پر ایمان اور اسلام۔ تاریخ کے 2 لیکچرز میں میں نے بتفصیل سے بیان کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا پیغام کیا تھا اور لوگوں کو بلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا۔ اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، سمجھنے میں مشکل بات نہیں ہے، لیکن جو کتابیں اللہ کی طرف سے آئی، یعنی رسول جن کو کتاب دے کر بھیجا گیا، نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی رسولوں کے درمیان آتے ہیں، رسول ہی کی تعلیمات کو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جہاں جہاں رسول کی تعلیمات سے مفر ہوتا ہے، اسے پھر سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ رسول جب آتے ہیں کتاب لے کر، تو ان کی قوم ان کو قبول کرتی ہے،
ان کا انکار نہیں کرتی، وہ معاشرے کو کامیاب بنا کر جاتے ہیں، سچ کا نفاذ کر کے جاتے ہیں، رسولوں کا کہیں کبھی قتل نہیں ہوتا، رسولوں کے خلاف کوئی محاذ بن کر لڑنے کے لیے نہیں آتا، رسول کو عوام پسند کرتی ہے اور ان کی لائے ہوئے پیغام کو قبول کرتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ پھر جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں میں سے 343 کو نکال دیجیے، باقی سارے انبیاء ہیں۔ جب انبیاء آتے ہیں تو ان کو ان کے سدھار کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، تو کئی انبیاء کا قتل بھی ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ بتایا گیا، ایک زمانہ ایسا تھا وہاں پر 1000 سے 2000 انبیاء موجود تھے جن کو قتل کیا گیا۔ اب ان کی کتابوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو سب سے پہلے بگاڑ تو خالق کو لے کر پیدا ہوا، پھر انسانی تخلیق کو لے کر پیدا ہوا۔ خالق کی ذات، صفات، اختیارات اور احکامات میں کسی ایک کو شامل کرنا یا کئی لوگوں کو شامل کرنا، کثرت الارباب ہو یا 1 سے 3 ہو یا کروڑوں میں ہو، پھر اس کے بعد مخلوق کی پیدائش کے تعلق سے اللہ نے جو صحیح پیغام آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہ بگڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہودیت میں بھی آپ دیکھیں گے، حالانکہ الوہی کتاب ہے، توریت تو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، توریت کے معنی علم کے ہیں، علم کے معنی علم دیا گیا، ظاہر ہے کہ اس میں بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اور تخلیقی وجوہات کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہوگا، مگر اس میں بھی بگاڑ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی کیفیت کو، آدم علیہ السلام کی ذات کو جس انداز میں تخلیق کیا گیا اس میں بڑا بگاڑ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کی مٹی یعنی گرد کو لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، سر کو جو بنایا گیا آدم علیہ السلام کا وہ مقدس زمین یعنی فلسطین سے سر بنایا گیا، اور جسم کے جو بنیادی باتیں ہیں وہ بنائی گئی بیبلون سے لے کر، اور پھر مختلف اعضاء کو مختلف قسم کی زمینوں سے لے کر اللہ نے بنایا، یہ تصور موجود ہے۔ اور اس کے بعد اگر عیسائیت کو لے لیں آپ، عیسائیت میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مگر آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد کیسا بنایا گیا، جنت تھی یا نہیں تھی، وہ جنت کیا دنیا میں تھی یا کوئی مقام تھا جہاں دریائیں بہہ رہی تھی، یا دنیا میں جنت ہے، اور آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا گنہگار ہو گئے، اتنے بڑے گنہگار ہو گئے کہ ان کی خون جو ہے گنہگار خون ان کی نسل کو داخل ہو گیا، اور کوئی آدمی میں نیکی کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، ہر کام جو انسان کرنے لگا اس کے بعد بنی آدم کا وہ ہمیشہ برائیاں کرتے رہا، کبھی کوئی اچھی بات اس سے سرزد نہیں ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کو گنہگار آدمی کی شکل میں پیش کیا گیا، اور اس کو اوریجن سن یعنی عظیم تر گناہ یہ بتایا گیا، اور عظیم تر گناہ سے لوگوں کو چھٹکارا دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا اپنے بیٹے کو بھیج کر اس گناہ سے نجات دی، یہ عیسائیت ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام
توریت کے بعض عنوانات جس کو یہودیوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا اس کو بدلنے کے لیے آئے تھے۔ تورات کا ایک جز ہے۔ اب یہ یعنی انسان کی تخلیق میں یہ گڑبڑ، اور خدا کیا کسی آدمی کو گنہگار پیدا کرتا ہے؟ عجیب تہمت ہے جو کہیں بھی بائبل میں نہیں ملتی، اوریجنس ان بائبل میں نہیں ملتا۔ اور تورات میں جو آدم علیہ السلام کے جسموں کے ٹکڑے کر کر ایک جگہ سے بنائے گئے اس کا بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زرتش میں بھی جو مذہب ہے اور ایک زورائٹن، اس میں بھی آدم علیہ السلام کو بنانے کا تذکرہ ہے مگر کوئی تفصیل ہم کو نہیں ملتی۔ اب یہاں کا مذہب ہمارا، یہاں کا مذہب ذرا دڑابڑی تہذیب اور آرین تہذیب کے دونوں کے درمیان کا مذہب ہے۔ نہ اس کو آریائی تہذیب کہہ سکتے ہیں، نہ آپ دڑابڑی تہذیب کہہ سکتے ہیں، مگر ان کا تصور، تخلیق کا تصور الگ ہے، یعنی ہر ایک میں بھگوان ہے، یہ تصور۔ وہ تصور کیسا پیدا ہوا؟ ابتدا میں تو انہوں نے وہی بات کہی جو قرآن کہتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کو سمجھا نہیں جا سکتا، وہ بڑا ہے، اس کی تصویر نہیں بن سکتی، اس کے اختیارات کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، ہماری محدود عقل سے اس کی لامحدود عقل کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ ساری باتیں آئیں، ایک تاریکی پہلے تھی، اس کے بعد اللہ نے جو ہے نا اس تاریکی سے نکالنے کے لیے دنیا کو بنایا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لائے، تو اس نے کیا کیا؟ پہلے سمندر بنایا، پھر اس میں بیج ڈالا، بیج ڈالنے کے بعد اس کے پاس طلائی انڈا نکلا، گولڈن ایگ جسے کہتے ہیں، وہ ایک نکلا، وہ ایک ایسا چمک رہا تھا، انرجی ایسی تھی پوچھئے مت، تو اللہ اس سے ظاہر ہوا گولڈن ایگ میں۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا بھی یہ ظاہر ہونے سے میں اکیلا ہی ظاہر ہوا، میں کیا کروں؟ اس نے اس انڈے کے دو ٹکڑے کیے، ایک آسمان بن گیا، ایک زمین بن گیا، دونوں کے درمیان مخلوق۔ اور دیکھا اللہ کے بنانے کے بعد بھی اللہ کو سکون نہیں ہے، اللہ خوش نہیں ہے اس میں۔ اس کے بعد کیا کہ میں اکیلا کیسا رہوں گا، میرے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ان کے مذہب کے اعتبار سے اللہ عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، دونوں خصوصیات ہیں اس کے پاس۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مرد کو اپنے پاس رکھا، ایک عورت کو پیدا کیا اپنی طرف سے۔ اب اپنی طرف سے پیدا کیا عورت کو، پھر اس کے بعد جب عورت پیدا ہو گئی تو لازمی بات ہے کہ نسل کو بڑھانا ہے، تو کیا کیا؟ اسی عورت سے مباشرت کیا تو آدمی کی نسل چلی۔ اب جب نسل چلی تو اس عورت نے کہا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، خود سے اپنے آپ سے مجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کر کے پھر میرے سے مباشرت کر رہا ہے، تو یہ بات تو غلط ہے۔ اس نے کہا کہ میں چھپ جاؤں گی، میں چھپ جاؤں گی، اس کو میں انسانی شکل میں نہیں دیکھوں گی، چھپ جاؤں گی۔ تو اس نے گائے کی شکل اختیار کی، تو اللہ تو ان کا اللہ تو بڑا اللہ ہے، انہیں پہچان گیا کہ وہ گائے کی شکل اختیار کی ہے، تو انہوں بیل بن گئے، بیل بن کے مباشرت کر تو گائے کی نسل چلی۔ پھر انہوں نے بولی گائے کی نسل چلی تو یہ تو پہچان لیا مجھے کیا کرنا چاہیے، انہوں گدھی بن گئی تو انہوں گدھا بن گئے، بکری بنی دونوں بکرے بن گئے، جہاں وہ مادہ بنی کسی مخلوق کا تو انہوں منر بن گئے۔ اسی طرح سے دنیا میں حشرات الارض ہیں، جتنے بھی آپ کو ملیں گے، کیڑے مکوڑے جو کچھ ملیں گے، وہ دراصل اسی عورت اور مرد کی نسل ہے جو طلائی انڈے سے پیدا ہوئی۔ اب اس دلیل کو آپ کیسے ثابت کریں، کیا کریں، اللہ عالم۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو مخلوق ہے وہ دراصل اس میں خدا ہے، وحدت الوجود ہے، سب اللہ کا۔
آج بھی اسی مسئلے پہ سارے جھگڑے ہیں، انسان کی تخلیق کو نہ سمجھنے سے اور اللہ کی خالق کی جو آمریت ہے، خالق کا جو قدرت ہے، واللہ علی کل شیء، اس کو نہیں سمجھے جھگڑا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سارے مذاہب میں خالق اور مخلوق میں جو گڑبڑ ہے اس کو دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ کے ابتدائی صورت میں ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، تاکہ انسان جان لے کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے اور کس طرح عالم ارواح سے عالم اسباب میں لایا، پھر عالم برزخ میں لے جائے گا، پھر عالم محشر میں لے جائے گا۔ انسانی تاریخ کا سچ اگر کہیں ملتا ہے آپ کو تو قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ڈارون بھی نہیں پا سکا، بڑی سائنٹیفک انداز میں ریسرچ کرنے کے بعد ڈارون نے کہا انسان تو پہلے بندر تھا، مان لیا میں بندر تھا۔ جب بندر تھا انسان بنا، وہ سلسلہ کب رکا، کیوں رکا؟ ابھی بھی کئی بندر کو جو ہے مسلسل انسان بننا چاہیے، کب رکا سلسلہ، کب شروع ہوا تھا؟ اس کی تھیوری کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اب آئیں گے ہم اپنے موضوع پر۔ یہ بیک گراؤنڈ، مذاہب کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا۔ قرآن نے بنی آدم کی پیدائش کا تذکرہ سورہ اعراف میں 172 آیت میں کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندوں کو پوری ہر قسم کا علم دے کر میں نے پیدا کیا ہے۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنی زندگی کا، حالانکہ دنیا کی زندگی ایک دوسرے پہ انحصار پہ بنائی گئی ہے، مگر ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ پہلی آیت۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ہتھیلی پر قیامت تک ان کی اولاد کو پیدا کر دیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے کے سارے بول اٹھے کہ یا قالوا بلا، بے شک ضرور آپ کے رب، شہیدنا ہم تو اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا، یہ گواہی ہم نے اس لیے لی قیامت کے تم سے پوچھا جائے کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے یا کروڑوں ہے، کہیں تم یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نہیں جانتے تھے، کوئی مسلمان ہم پر آ کر اطلاع نہیں دیا، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی آ کے پیغمبر ہم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ رب ہے، کوئی نے سمجھایا، کہیں تم یہ نہ کہہ دینا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ تو پیغمبروں کی ہدایت پانے کا ذمہ دار بنا، ان کو ذمہ دار بنا، نہ مسلمانوں کو ذمہ دار بنا۔
ان کو لے لیا ذمہ داری، دیا مسلمانوں کو ذمہ داری کہ تم ان تک پہنچانا، تم ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو تم کو پکڑا جائے گا۔ مگر وہ بولیں گے کہ مسلمان میرے پر آ کر نہیں بتائے کہ دین کیا ہے، وہ نہیں کر سکتے لوگ۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات اپنے بندہ کو مجبور اور بے بس پیدا نہیں کی، اللہ کی پہچان کے ساتھ پیدا کی اور گواہی لے لی، الست بربکم قالوا بلی شہدنا۔ یہ اور دوسری بات، دوسری آیت اور سخت ہے، اس میں یہ ہے، اور یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا ہے۔ اب یہاں چھٹکارا کسی کا نہیں ہے۔ اب یہ نہیں بول سکتے باپ دادا ایسا کر رہے تھے، ہمارے پاس رسوم چلے آ رہے تھے، رواج چلے رہے تھے، ہم نے ایسا کیا۔ اللہ بولا یہ نہیں چلے گا۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کے اختیارات کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ ہر آدمی پہ فرض ہے، کوئی بول نہیں سکتا کہ میرے باپ دادا تو ایسا کرتے تھے، یہ رسم چلتی تھی ہمارے پاس، چونکہ ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ولنا ایسا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی وجہ نہیں پوچھے۔ ہر آدمی کا یہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا فرض اولین یہ ہے کہ معلوم کر کے خالق کون ہے، خالق کیا چاہتا ہے۔ کسی کو بھوکا نہیں مارے گا، اس میں بات آ گئی۔ تو یہ جو ہے اسے کہتے ہیں میثاق ازل، یعنی ایسا عہد جو ازل میں لیا گیا تھا، جو ابد تک جاری رہے گا۔ اکثر لوگوں کے پاس سے سوال آتا ہے کہ ہم تو، تم یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو لیا، مگر ہم کو معلوم ہی نہیں ہم عہد کر کے آئے۔ سوال اٹھتا ہے نا، بہت بڑی دلیل وہ بتائی جاتی ہے کہ بڑا سوال ہے اٹھا ہے کہ بھائی ہم کو تو نہیں معلوم، یہ پیدا کرنے کے بعد ہم کو تو بتایا نہیں گیا۔ یہ کیا دعویٰ کر رہا قرآن مجید؟ یہ ایسی گرہ ہے ہمارے درمیان کھلنا چاہیے، اس پہ بات نہیں ہوتی، اس پہ بات نہیں ہوتی۔ جو چیز ہم کو یاد نہیں ہے اس کے تعلق سے سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ کو عہد لے اور انسان کو یاد نہ رہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ عالم ارواح میں لے لیا گیا، مگر کیا سب کو دنیا میں ایک ساتھ بھیجا؟ نہیں بھیجا۔ دنیا میں آنے کا ایک سلسلہ ہے۔ عالم ارواح میں یہ عہد لینے کے بعد وہاں اس کی موت ہو گئی، روح کی۔ پہلی موت، پھر اس کے بعد زندہ کر کے آزمائش کے لیے جب عالم اسباب میں بھیجا گیا، روح کو اکیلا نہیں بھیجا گیا، روح کے ساتھ جسم کو لگا دیا گیا، نفس کو لگا دیا گیا، جسم کی خواہشات اور روح کی تمنائیں دونوں کے درمیان مقابلہ رکھ دیا، آزادی دے دی، خلیفہ بنا کے دے دی کہ بھائی میں نے ساری دنیا کو تیرے اختیار میں دے دیا، اب کائنات کو استعمال کر، مگر یہ یاد رکھ تیرے ساتھ تیرا میثاق بھی ہے، تیرے جسم کی خواہشات بھی ہے۔ اور ایک دوسری چیز کیا کر دی گئی؟ شیطان کو وسوسے پیدا کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا
جب شیطان کو وسوسے پیدا کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اللہ نے کہا کہ شیطان تو میرے سے اجازت لے کر تیرے کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، تو وہ تیرے کو شیطان کے حوالے نہیں کروں گا۔ لیس علیہم بالسلطان، تیرے پہ جو ہے نا وہ سلطان زبردستی تیرے کو گناہ نہیں کر سکے گا وہ۔ اور کہا کہ میں جیسا انہیں اس کے پاس علم ہے، میں انبیاء کے طرف سے وہ میثاق یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیجوں گا، تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب میری طرف سے ہدایت کی آیتیں آئیں گی، جو کچھ ان ہدایت کی آیتوں پر عمل کرے گا، نہ اس کو خوف ہوگا نہ اس کو غم ہوگا۔ اب پھر بھی سوال یہ ہے کہ ہم کو وہ عہد یاد نہیں ہے۔ جہاں روح ہے جسم ہے، جسم کی خواہشات ہے، روح بحیثیت ضمیر تحت شعور میں آپ کے موجود ہے، تحت شعور میں آپ کے موجود ہے۔ کبھی بھی کوئی برا کام کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ ارے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے وہ میثاق۔ دنیا کی ترقی جو ہو رہی رب ہے، رب مطلب ہے کائنات پوری حوالے کر دی گئی۔ کائنات میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ جب زمین پہ آیا تو بھوک لگی تو کہاں سے ڈھونڈا ہو؟ غذا کہاں تلاش کیا؟ بارش سے بچنے کے لیے گھر کیسے بنایا؟ جانور سے بچنے کے لیے شکار کیسا کیا؟ حملہ آور ہو تو اس سے کیسا بچا؟ آج تو چاند پہ جا رہا ہے، سورج کی طرف جا رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے؟ کون سا علم ہے وہ علم جو تحت شعور میں رکھ دیا کائنات کو مسخر کرنے کا، وہ جب حاوی ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا اس پہ تجربہ کرتے ہیں، دنیا میں عمل کرتے ہیں اور دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ تحت شعور میں علم ہے۔ وہ علم چھپا ہوا ہے، دبا ہوا ہے ان جسم کی خواہشات سے، جسم کی خواہشات سے وہ علم دبا ہوا ہے۔ جب انبیاء آتے ہیں، انبیاء کچھ نہیں کرتے، انبیاء یہ کرتے ہیں کہ جو علم تیرا دبا ہوا ہے میثاق ازل میں، اس میثاق کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میں رسول ہوں، تجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد تجھے حساب دینا ہے، کیونکہ یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے، اس کے بعد کی دنیا آنے والی ہے۔ میثاق ازل چھوٹتا نہیں کبھی بھی، عالم ارواح سے عالم اسباب میں، عالم برزخ میں بھی جاتا ہے، عالم محشر میں بھی جاتا ہے۔ یہ انسان کی تاریخ ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارا علم دے کے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا علم دے کے پیدا کیا ہے، بنی آدم کے تحت شعور میں اس کو رکھ دیا ہے۔ اسی لیے بنی آدم مسخر کر دی گئی، پانی پہ کو مسخر کر دیے، کبھی ہواؤں کو مسخر کر دیے، کبھی زمین سے تہ سے معدنیات نکالتی ہے، اس کو استعمال کرتی ہے، اپنی زینت کی چیزیں بناتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ میثاق ازل ہے جو تم کو دیا گیا۔ ہاں، مثالیں سامنے ہیں مگر تم اس پہ غور نہیں کرتے۔ جسم کو ڈھانپنے اور اپنے اعضاء کو بچانے کی شرم کہاں سے آئی؟ کیوں جانوروں کی طرح نہیں پھرتے تم؟ کیوں جسم کو ڈھانپتے ہو؟ جانوروں کا تو پردہ کر کے پیدا کیا ہے، مگر تمہارے پردہ تو اتر گیا وہاں پہ۔ آئندہ لیکچر میں بات کریں گے تربیت کا کیا ہے، پردہ تو اتر گیا وہاں پہ۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ سچ بولنے کی خواہش ہر ایک میں ہے، وہ کدھر سے آئی؟ برائی دکھتی ہے، وہ کدھر سے آئی؟ کسی برائی پہ اجتماع ہوتا ہے کسی انسانوں کا، دنیا کے کوئی بھی انسانوں کا برائی سمجھتے، کسی عورت کے استحصال پہ پورے راضی ہوتے ہیں، گندی بات ہی سمجھتے ہیں اس کو۔ کسی حقوقی پامالی پہ کوئی لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے، یونائٹڈ نیشن بن گیا۔
تو یہ چیزیں، تو وہ جو میثاق ہے انسان کی ضمیر کی شکل میں انسان کے درمیان ہے۔ اب آدمی ضمیر کی بات سنتا ہے یا نفس کی بات سنتا ہے یا شیطان کے وسوسے نفس کو بڑھاتا ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ جیسا عمل کریں گے ویسا بھگتیں گے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ عالم ارواح میں موت ہو گئی، یہ بڑا عجیب لگتا ہے، ارے وہ کیسا موت ہو گئی، عجیب لگتا ہے نا، عالم ارواح پھر ہم جو ہے پھر دوبارہ پیدا کیے، نہیں، قرآن تو پہلے کیا ہے، قرآن نے پہلے ہی کہا۔ اگر اسی میں دیکھیں آپ سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کھلی بات ہے، اس کے آگے اور بتاتا ہوں میں آگے چل کے۔ میثاق ازل کی اہمیت بتاتا ہوں۔ اللہ ہر ایک کو علم دے کر پیدا کیا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ ایک ہے میں انکار کروں گا، کہہ نہیں سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں انہوں ہم کو معاف کر دیں گے، انہوں ہم کو معاف کر دیں گے، وہ انہوں دے دیں گے، KCR کے پاس گئے تو یہ انعام مل جائیں گا، اس کے پاس گئے تو انہوں ہمارا کام کرا دیں گے، انہوں ہمارا کام کرا دیں گے، ہمارے فائدے ہوں گے، یہ جو ہے یہ شرک عظیم ہے۔ ہر ایک چیز تو اللہ کے پاس ہے، آپ کو فائدہ پہنچانا اللہ کے اختیار میں ہے، آپ کو نقصان پہنچانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں یہ ذریعہ بن سکتا ہے، اگر کام لینا ہے تو آپ اس کے پاس جائیے، اگر اللہ اس کے ذریعے سے مجھے کام نکال سکتا ہے تو اللہ کام تو ہی نکالنے والا ہے، اگر اس کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ بنا دے، مگر کام تو ہی نکالنے والا ہے، یہ ایمان، کیونکہ آپ ایک دوسرے پہ منحصر ہیں۔ گھر کا نقشہ تو بنا سکتے ہیں، گھر کا نقشہ گھر نہیں بنا سکتے، مستری پہ ڈیپینڈ ہے، انجینئر پہ ڈیپینڈ ہے، اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو یہ بھی ہے، کنتم امواتن کہا، پہلے تم بے جان تھے، مردہ تھے، موت میں تھے، مطلب ہے کہ جان تھی نا تو مرے نا، ہے نہیں ہے، پہلے تو جان تھی نا۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، یہ حقیقت کو کیسے چھپاتے ہو، کفر کا مطلب چھپانا۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ جو حکم دیا ہے، اللہ نے جو علم دیا ہے اس کو کیسے چھپاتے ہو۔ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے نا، پیدا کرنے کے بعد میں تم کو مارا تھا، وحیاکم، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، اس میں بھیجا، ثم یمیتکم، پھر تم کو ماروں گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، سب تم میرے پاس آؤ گے۔ اس پہلو سے جب آدمی سوچتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو اللہ سے الگ کر ہی نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا انہیں کہ میرے کو اللہ نہیں معلوم، میرے کو رب نہیں معلوم، یہ ایک رب نہیں معلوم مجھے، میرے رب تو کئی ہیں، نوکری دلانے والا رب، بچہ دلانے والا رب، کام کرنے والا ایک رب ہمارے رب ہے، کئی رب ہے ہمارے پاس۔ آخرت میں ہمارے کو، آخرت میں بھی جنت دلانے والے ہیں، ہاں جنت بالکل دلا سکتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، جن کو میں حکم دوں گا شفاعت کا وہ شفاعت کرے گا، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم کو ان شفاعت کے ذریعہ بنا دے، ان کی شفاعت کے لیے ہمارے لیے موقع بنا دے۔ مگر الا باذنی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون شفاعت کرے گا اللہ کے پاس سوائے اس کی، جب تک کہ اللہ خود نہ کہے، اللہ حکم نہ دے۔ یہ کہنا کہ انہوں کر دیں گے کر دیں گے، نہیں، ہاں حافظوں کو بھی اللہ حکم دیا گا کہ صفات کرو اپنے لوگوں کی، ہے حدیث میں، مگر اللہ بولے گا اور نام دے دے گا اس کی شفاعت کرو، تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کی شفاعت کرو۔ اگر ایسی شفاعت کرے تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی شفاعت کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی شفاعت کر دیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کی شفاعت کر دیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تم کا درجہ بڑھائے گا، تمہارے ایمان کا درجہ بڑھائے گا، اللہ تو چاہے تو شفاعت کر سکتا تھا، اور اس کے سامنے تمہارا درجہ بڑھائے گا، اللہ کی محبت ایسی کہ تم کو درجہ بڑھا کے بولے گا کہ تم شفاعت کرو۔ یہ یعنی دو موت کا تذکرہ ہے، دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ کیا یہ تذکرہ قرآن میں واضح طور پر بھی ہے یا یہی تذکرہ ہے؟ کیا میدان حشر میں ہر انسان قبول کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دو موت دیا، دو زندگی دیا، قبول کرے گا؟
قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں کوئی بھی نقص آپ نکال ہی نہیں سکتے. آپ کی انسانی زندگی کو کھل کر بتا دیا کہ تیری زندگی یہ ہے. یہ ایک ہی وقت کی زندگی ہے، بالکل صحیح. ایک ہی وقت کی زندگی عالم اسباب میں جسم کے ساتھ. عالم ارواح میں کیا جسم تھا میرے کو نہیں معلوم، نہیں بتایا گیا. عالم اسباب میں جسم ہے یہ بھی نہیں معلوم. جسم میں معلوم ہے. عالم برزخ میں جسم نہیں ہے. جسم کہاں ہے عالم برزخ؟ جو جسم ہے جب سوالات کریں گے تو روح ڈال دی جائے گی، اٹھ کے بولے گا وہ خبر میں. اس کے بعد تو کوئی جسم نہیں. عالم محشر میں پھر جسم دیا جائے گا. وہ کیسا جسم ہوتا اللہ کو معلوم. اب پتہ نہیں. جنت میں جانے والوں کا خط تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آدم علیہ السلام کی طرح ہوا 180 فیٹ. اب دوزخ میں جانے والوں کا خط کیا ہوگا اللہ کو معلوم. جسم کیسا ہوگا اللہ کو معلوم. وہاں جسم دے گا. دو جگہ جسم ہے، دو جگہ جسم نہیں ہے. یہ ایک جسم میں آزمائش ہے، دوسرے جسم میں سزا ہے. اس کے لیے قرآن نے ایک آیت، یہ ہے دیکھو سورہ المومن کی آیت ہے 10 اور 11، جس میں تذکرہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے میدان حشر میں سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی میثاق ازل تمہارے پاس سے کبھی نہیں چھوٹا. عالم ارواح میں رب کیا ہے بات کرے تھے، عالم اسباب میں بھی تم کو ضمیر کے ساتھ ہے. عالم برزخ میں بھی پوچھے گا من ربی کا من ربو کا، پوچھے گا نہیں پوچھے گا. من ھذا رجل من دینو کا، پوچھے گا نہیں پوچھے گا. تین ہی سوال ہے نا، اور کیا ہے سوال؟ وہی میثاق ازل پوچھے گا تیرا رب کون ہے. من ھذا رجل، کون ہے یہ آدمی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا. ہر کافر کو ہوگا، ہر مسلمان کو ہوگا. رحمت للعالمین سب کے سامنے آئیں گے. جو آپ کو جانتے پہچان لیں گے، جو نہیں جانتے نہ معلوم، بدقسمت ہے. من دین کا، دین کیا ہے؟ دین الاسلام، یعنی جو دین ایمان لایا تھا میں نے اس پہ عمل کرا. ایمان لا لیا، اسلام پہ عمل کرا، جتنا ہو سکتا تھا عمل کرا. معاف کرنے والا تو بات یہ ہے نا. اب تیرے معیار پہ پورا اتروں، کہاں سے اتروں گا میں؟ نہیں اتر سکتا، تو پاس کر دے. تو یہاں بھی وہی ہے. کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، جب یہ اپنے میثاق ازل یاد آ جائے گا تو وہ لوگ جب دیکھیں گے اپنے اعمال تو ان کی کیفیت ہوگی کہ اپنے ہاتھیں چباتے رہیں گے، اپنے سر پیٹتے رہیں گے، اپنے آپ کو گالیاں دیتے رہیں گے. اپنے چیز ایسی رہے گی جیسے کہ آدمی بہت زیادہ پریشان ہو تو کیا کرتا؟ بالیں کھینچ لیتا، ہاتھ قتل لیتا. دیوانے کی کیفیت میں جب رہیں گے اپنے خود کو گالیاں دیتے رہیں گے. ہم نے ایسا کیا کر دیا، ہم ایسا کیا کریں، ایسی عہد کو کیسا بھولے ہم. جب یہ کیفیت میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہا کہ جب تم اپنے آپ پر اپنے اوپر غصہ کرتے ہوگے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا. اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، تم کفر کرتے تھے. اللہ کا غضب، اللہ کتنی مہلت دیا نا. اللہ مہلت دے دیا زندگی کی. بولا اس کی 50 سال کی زندگی، اس کی 50 سال، 60 کی، 100 کی، 50 کی، جو بھی دے دیا مہلت. اللہ بولا میں مہلت دے دیا، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. مگر تیری طرف ایمان کی بات آتی تھی، تیرا زمین پلٹتا تھا. اس لیے آپ دیکھے ہوں گے جب ایمان کی دعوت دیتی آتی کئی کافر مسلمان ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کا جو میثاق ہے نا، میثاق ازل اوپر آتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے، اللہ ایک ہے، بات صحیح ہے. جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا
تم کفر کرتے تھے. کفر کا مطلب جانتے بوجھتے کسی چیز کو چھپا دینا. جب معلوم ہو جائے اس کے بعد چھپا دینا. اللہ نے بھی کہا کیا ہے کتاب آیت یاد نہیں آ رہی مجھے. ان تجتنبوا کبائر تنہونا کچھ ایسی آیت ہے. یکفر عنکم سیئاتکم، یہاں والا لفظ استعمال. جب تم بڑی بڑے برائیوں سے بچ جاؤ گے، اپنے آپ کو بچا لو گے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم کو چھوٹی چھوٹی برائیوں پہ پکڑے. یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، چھپا دے گا. کفر کا لفظ، کفر کے معنی. تو یہاں جانتے بوجھتے کرے تم کو میثاق ازل ہے تمہارے پاس، تم انکار نہیں کر سکتے، مگر تم جان بوجھ کر ایمان کی بات کی گئی، اللہ کو یاد دلایا گیا، تمہارے نفس تم پر اتنا حاوی ہو گیا تم خود کو خدا بیٹھے سمجھ بیٹھے. 33 کروڑ کو خدا بنا لیا، کوئی 3 کو خدا بنا لیا، خود اپنے آپ کو خدا بنا لیا. ہر آدمی اپنے نفس کے خاطر خدا بن جاتا ہے. سب سے بڑا خدا تو اس کا نفس ہے. اس حد جہاد نفس ہی کہا گیا، سب سے بڑا خدا تو اس کا نفس ہے. یہ پوچھا جائے گا. اس کے بعد وہ لوگ کیا بولیں گے؟ اب میثاق ازل کی تصدیق ہو رہی. وہ لوگ کیا بولیں گے؟ قالوا ربنا پڑھنے میں ذرا مشکل. امتنس نتینی واحیتنس نتینی فاعترفنا بذنوبنا. یہاں یہ لوگ قبول کریں گے، وہ کہیں گے اے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت دی. قرآن کلیئر ہے، ایک غلطی نہیں نکال سکتے قرآن میں کسی جگہ پکڑ نہیں سکتے. اللہ نے کہا وہ سچ، باقی کا سب غلط. وہاں سورہ بقرہ میں تو خالی ہوا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. 2 موت کا تذکرہ کرا. اب یہاں بول رہا ہے کہ میں جو یہاں بات کیا تھا میدان حشر میں ہر انسان یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو 2 موت دی 2 زندگی دی. انکار نہیں کرے گا 2 موت دی 2 زندگی دی. اس کے بعد کیا ہے؟ زندگی ہم اپنے فاعترفنا بذنوبنا، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. ہم اعتراف کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں. کیونکہ ہر چیز بولے گی نا. جسم تو آپ کے پاس جاسوس ہے. اللہ تعالیٰ روح کے ساتھ جسم دیا، جسم آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا نہیں، جاسوس ہے بھائی. وہ کوئی چیز تو جسم سے چھپی ہوئی. ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، جلد بولے گا، آنکھ بولے گی، ناک بولے گی، کان بولے گی. پیر جس طرف گئے پیر گواہی دیں گے کہ یہی نہیں ایسا کیا. دماغ گواہی دے گا سوچنا جیسا جیسا سوچا نہیں نے. جسم تو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پر تم کو دیا ہے، اس کو جیسا چاہے استعمال کر لیے. فاعترفنا ذنوبنا، پس وہ کہیں گے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے. اب اس کے بعد جو سوال ہے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اب اس سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کیا؟ ہم تو گناہ کر کے آگے، ہم پورے گناہ گار ہیں، مگر کیا اس سے نکلنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کیا؟ باقی ہے کیا کوئی طریقہ؟ مجبوری دیکھیے، انسانی زندگی کی مجبوری دیکھیے. یہ ہر آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے خاندان کو اگر بچانا ہے تو خاندان میں بات پہنچانے کی ضرورت ہے. بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے تمہاری پیدائش، تم میرے آج بیٹے ہیں، کل بیٹے نہیں رہتے تم. آج میری بیوی ہے، بیوی نہیں رہتی. اماں ہے، اماں نہیں رہتی. قریب سے قریب رشتہ دار بولیں گا کہ بھئی میرے اعمال میرے ساتھ ہیں، میرے اعمال میں سے کچھ نہیں لے سکتا تو، تیری وجہ سے مجھے جو نقصان ہوا ہے. رشوت سے کھلایا بچوں کو، کہے گا کہ میں رشوت سے بچوں کو کھلایا. بچہ بولے گا کہ بابا تم کو بولا تھا کہ میں رشوت لو، کیوں لیے؟ بولا تھا کہ بیوی کو اچھے کپڑے پہنائے، کسی کے حقوق مار کے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرے، اچھی زندگی گزارے. خاندان کو اچھا، بچے کو اچھا پڑھائے، امریکہ بھیجے، بہت بچہ کما کے لایا.
تو اللہ بولا کہ میں تو اپنے خاندان خو انفسکم و اہلکم نارا ہوتا ہوں، میں اپنے آپ کو خاندان کو بچا رہا تھا اللہ میاں۔ اللہ میاں بچہ بولے گا نہیں اللہ میاں میں کبھی نہیں بولا، ان کے اعمال ان کے ساتھ، میں اپنے اعمال میں سے کچھ نہیں دیتا ان کو، خلاص رشتے خالی دنیا کے بعد کوئی رشتہ نہیں، رشتہ صرف اللہ کے ساتھ۔ یہ اب اس کا کوئی راستہ ہے کیا؟ اب اس کے بعد جو اللہ کا جواب آیت نہیں لکھا، میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلا واحد اللہ، دیکھو دنیا کا ہر گناہ معاف سکتا، توحید کا شرک کو معاف نہیں کرتا اللہ، یہ ذہن میں رکھیے۔ چاہے شرک کسی کا ذات کے ساتھ ہو، صفات کے ساتھ ہو، اختیارات کے ساتھ ہو، احکامات کے ساتھ ہو، کوئی بھی شرک کسی اختیارات میں اللہ کو بولیں گے انہیں میرے کو جنت میں ڈالیں گا، ہو گیا شرک، انہیں میرے کو معاف کریں گے نوکری دیں گا، ہو گیا شرک۔ احکامات، نماز پڑھو بولے نماز نہیں پڑھے ٹھیک ہے نہیں پڑھے گناہ کرے، نماز کے خلاف مہم چلائے، ہو گیا معاملہ، ہو گیا۔ تو اب تو اس میں جو ہے جاتا تم ماننے سے انکار کرتے تھے، جب اس کے ساتھ دوسروں کو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، تمہارا حال تو یہ تھا، حالانکہ تمہارے پاس میثاق ازل ہے، قسم ہے تمہارے ساتھ، مگر تم مان لیتے تھے، میرے سے قسم کھائے، میرے سامنے قسم کھائے، میری قسم سے زیادہ تم کو وہ تھا، بچانے والا تو میں ہوں، پیدا کرنے والا تو میں ہوں، میں ہی تمہاری زندگی یا تمہارے رہنے کے پورے آرام و آسائش تو میں دیا، میرا عہد یاد نہیں ہے، اس کا عہد یاد ہے، کیسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ بات ہے، اللہ نے کہا اب دوبارہ زندگی نہیں، ختم، جو فیصلہ ہے ہونے کا ہے۔ تو میثاق ازل کہاں چلا؟ وہاں جو عالم ارواح میں میثاق کرے، الستو بربکم، وہی الستو بربکم یہاں بھی ہے، اب جائیں گے تو عالم برزخ میں بھی ہے، عالم محشر میں بھی اسی کا سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رب کے معنی تمہارے تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، پالنے والا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، تمہاری ایک سانس جو لے رہے ہیں وہ سانس کو پوری کرنے والا، وہ رب۔ تو یہ ہے انسان کی سچی تاریخ، انسان کی تاریخ ہے یہ، اور انسان اسی میں گڑبڑے سارے مذاہب، اسی لیے قرآن نے اس پر بڑی یعنی بولا ہے کہ بڑی اہمیت سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب تک تم اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں، اللہ میں خودی کی بات کی نا، اللہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اپنے آپ کو سمجھو، زندگی ایسی مت گزارو، دو موت ہیں، یہ ایک موت سے پھر زندہ ہوئے، اب یہ موت مریں گے تو پھر زندہ ہوں گے، جب پہلی موت سے زندہ ہوئے تو دوسری موت کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے، آخرت ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری نسل کو یہ منتقل کریں، کیونکہ ایسے موضوعات پر بات نہیں ہوتی، اکثر بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ خطبات وغیرہ بھی جمعے کو جو دی جاتے ہیں اس میں صرف جو ہے ڈرانے کی بات ہوتی، جہنم میں جانے سے روکنے کی بات ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا کہا ہے، ہم نے نبی کریم تمہارے کو بشارت دینے والا پھر ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جمعے کے خطبات میں ہمیشہ جو بھی مسلمان جمعے کو آتے ہیں جمعے کی نماز میں، ان کو غنیمت سمجھ کر ان میں پیغام دیجئے کہ وہ جا کر بحیثیت مسلمان جیسے کچھ بھی گنہگار ہوں گے، مگر اسلام کی طرف دلچسپی لے کر آنے والے یعنی قیامت کے دن بچنے کی صورتیں ڈھونڈے۔ تمہارا رہنا، دنیا میں رہنا، یہ ایک مسلمان بھی زندہ رہا تو قیامت نہیں آئے گی، اس کی یہ اہمیت ہے۔ تو اس کو جمعے کے خطبات کو بھی بدلنا پڑے گا، ہم وہی طریقہ چلے آ رہا ہے، وہی طریقہ حالات کے اعتبار سے بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حالات تھے وہ حالات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیامت تک جو حالات ہوں گے اس کی پیشن گوئی، یہ پہلے رسول ہیں،
قیامت تک ہم کو تنہا نہیں چھوڑا آپ نے. کوئی موقع آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے ہم کو بات ملے گی. تو بھائی آج کے حالات میں ہم جو گزر رہے ہیں اس حالات کا مداوع کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس پہ تو بات ہونی چاہیے نا. اس پہ بات نہیں ہو رہی, خالی بڑا کہ بھائی نماز نہیں پڑھا, روزہ نہیں رکھ رہا, حج نہیں کرا, زکات بالکل صحیح ہے, اس کی اصلاح ہونا چاہیے, مگر وہ گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں, پر شرک معاف نہیں ہوتا. شرک معاف نہیں ہوتا, دعوت دین کا کام معاف نہیں ہوتا. اس کو بھی بلائیے, اس کو بولیے کہ بھائی تیرا کام ہے, تو مانگنے والا نہیں دینے والا ہے, تو مانگتا کام پھر رہا ہے. کبھی کیسیار کے پاس چلے گئے, کبھی اس کے پاس چلے گئے, ہمارے بجٹ میں ہمارا حصہ کیا ہے, ہم کو بجٹ نہیں دیا گیا. ارے زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کرو, مرکزی سسٹم, پورا معاملہ ختم ہو جاتا. خود حیدرآباد میں اب تک تو 3,000 کروڑ سے زیادہ زکوٰۃ نکلتی حیدرآباد میں, اور خالی 1,200 کروڑ, اس میں بھی 500-600 کروڑ دیتا انہیں, وہ بھی بھیک کے وسا. کئی کو بھیک کے وسا بنے, کئی کو فقیر بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو یہ ایسا بنایا, تم فقیر بنے ہوئے. زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کرو, زکوٰۃ کو اپنے جو ہے نا اپنے مرکزی طور پہ استعمال کرو, مسجدوں کو سجاؤ, بچوں کے لیے کام کرو, مسجدوں میں لوگوں کو بلاؤ. آپ یہ KCR جلسہ کا تو مسلمان 1 لاکھ جاتے وہاں پہ اٹینڈ کریں, اب یہاں بلا دیتے ہیں مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی حقوق العباد, مسلمانوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کو ہم نے بھلا دیا. اللہ کے حق کو تو یاد کرا, بندوں کے حق کو یاد نہیں رہا. بندہ مسلمان کی کیا ضرورت ہے, بات ہی نہیں کرتے ہم. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, جب دعوت دیتے تھے حقوق اللہ کی طرف بلاتے تھے, حقوق العباد کی طرف بھی ساتھ ساتھ کام کریں. آپ جہاں مکے میں دعوت دیے ایمان کی طرف, کہا کہ ان کی غربت کو دور کرو, ان کی غلامی سے چھڑاؤ, ان کو کھانے پینے کا انتظام کرو. آج مسلمانوں کے مسائل ہیں, مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی, تو مسائل پہ بات کرو. مسلمان مسجد کو مسجد نبی بھی بناؤ, تو تب جا کے کام ہوگا. وہ آخر دعا کر لیتا ہوں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وإليك البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.